کہ کیا ہم اپنے باپ یا ماں یا بہن بھائی یا بیوی یا بیٹا بیٹی کوئی بھی جو دنیا سے چلا گیا ہے، کیا ہم اس کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، آپ اپنے کسی بھی مسلمان مرحوم کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو میرے دل میں ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت بخاری شریف میرے پاس موجود ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 2399 2399، اور یہی حدیث پاک 4781 اس کے ساتھ ملتی جلتی بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا، سرکار فرماتے ہیں ما من مؤمن الا وانا اولا به فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا اور آخرت میں ہر مومن کے زیادہ قریب ہوں، ہر مومن کے زیادہ قریب ہوں، یعنی اتنا اس کے نیڑے کوئی اور نہیں ہے جتنا میں ہوں۔ آسان کر کے سمجھا رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں ما من مؤمن الا وانا اولا به فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں ہر مومن کے زیادہ قریب میں ہوں۔ آگے حضور فرماتے ہیں اقرأ وان شئتم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سرکار فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو قرآن کی، کہ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ آگے کیا حضور فرماتے ہیں، کمال بات ہے، میرے آقا فرماتے ہیں فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بھی مومن فوت ہو جائے اور مال چھوڑ جائے، یعنی مرے تے پچھے دا مال ہوئے، تو کیا کیا جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تو اس کے رشتہ دار اس کے وارث ہوں گے۔ وہ مال کس کا ہوگا جی؟ بولیں اس کے رشتہ داروں کا، یعنی گھر والوں کا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَمَن تَرَكَ دَيْنًا، میرے آقا فرماتے ہیں اور جو بندہ دنیا سے اس حال میں جائے کہ یا اس پہ قرض ہو یا اس کے پیچھے گھر والے ہوں، عیال ہوں، اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں فَأَنَا مَوْلَاهُ، پھر آپ میرے پاس آ جائیں، میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ بھئی سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں جڑا تہاڑا مرنے والا مال چھڈ کے گیا وہ مال تہاڈا ہے، مال میرا نہیں، میرے کو نہ لے کے آوے، وہ مال تہاڈا ہے۔ لیکن اگر کوئی تہاڈا وہ بندہ مر جائے جہدے پیچھے قرضہ ہوئے یا وہ دے گھر والے ہون، انہوں دا خیال رکھنے والا کوئی نہ ہوئے، تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر میرے پاس آ جانا، میں تمہارا مولا ہوں۔ اتنی محبت سرکار ہم سے فرمائیں، اور ہم اگر مال اللہ دے، اللہ وسعت دے، تو ہم قربانی سرکار علیہ السلام کے نام کی نہ کریں، اپنے باپ دادا کے نام کی کریں، تو پھر یہ محبت کا حق ادا نہیں ہوا۔ ہمارے باپ دادا یا ہمارے گھر والے ہم سے پیار تو بڑا کرتے ہیں، لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو میاں صاحب نے کہا تھا اوے جاندی واری ڈرونا بنیوں تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو باپ کمائے آج کتھے نہیں تیرے گھر دے، وہ تو اس وقت تجھے ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں جب تیری جان نکل جاتی ہے۔ اور پڑھ درود کرانو آندے وقت نہیں پاندے پھیرا، یہ پیار ہے گھر والوں کا، اور ادھر تیرے اور میرے نبی کا پیار کیا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں جڑا مال چھڑ کے گیا وہ تے گھر والےاں دا ہے، لیکن جڑا قرضہ چھڑ کے گیا نا تو پھر میرے کو آ جائے میں تھوڑا ذمہ دار ہوں۔ اب اتنا پیار سرکار علیہ السلام ہم سے کریں، اور ہمیں اللہ اگر وسعت دے تو پھر بندہ ان کے نام کی قربانی نہ کرے۔ صاحب بہار شریعت نے لکھا ہے کہ یہ بڑی خوش قسمتی ہے اگر بندہ سرکار علیہ السلام کے نام کی قربانی کرے، اور اگر کرے تو پھر وہ دمبا کرے، کیونکہ سرکار کو دمبا پسند تھا اور وہ بھی دمبا قربان کیا کرتے تھے۔ اگر اللہ وسعت دے اور سرکار کے نام کی قربانی کرنے کی ہمت ہو تو کوشش کریں کہ سرکار کے نام کا ایک دمبا قربان کر دیا جائے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، ایک اور بات بلکہ میں اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یقیناً یہ بات سنی ہوگی کہ جو بندہ عمرہ یا حج کرنے جاتا ہے وہ جب پہلی نظر کعبے کو دیکھتا ہے تو اس کی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب ہر بندہ اپنے حساب سے سوچتا ہے کہ میں یہ دعا مانگوں گا، میں یہ دعا مانگوں گا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں جب کعبے کو پہلی نظر دیکھو تو کوئی دعا اپنے لیے نہ مانگو، ایک جملہ کہو۔ کتنے جملے جی بولیں ذرا؟ ایک جملہ کہو، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج،
علماء فرماتے ہیں کعبے کو پہلی نظر دیکھ کے بس یہ دعا کر دو کہ یا اللہ سرکار پہ درود بھیج، سرکار کے صدقے اللہ تمہارے سارے کام بن مانگے ہی پورے کر دے گا۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں تہاڈا مقصد ہے نا کہ تہاڈے ابے دی قبر ٹھنڈی ہوئے، دادے دی قبر ٹھنڈی ہوئے، اماں دی قبر ٹھنڈی ہوئے، بھرا دی قبر ٹھنڈی ہوئے، انہوں قبر وچ سکون لبے، تو کوئی منع نہیں ہے ان کے نام کی قربانی کرنا، کریں، ہم ماننے والے ہیں، کریں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن مقصد تو ہے ان کی قبر ٹھنڈی ہو جائے۔ تو اس نیت کو دل میں رکھ کے سرکار کے نام کی قربانی کر دیں۔ جب سرکار کی بارگاہ میں تحفہ پہنچ جائے گا تو وہ تو پہلے ہی جانتے ہیں میرا امتی چاہتا کیا ہے۔ فریاد امتی، اعلیٰ کہتے ہیں فریاد امتی کرے جو حال زار میں، ارے ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ سرکار جانتے ہیں میرا امتی کیا چاہتا ہے، تو اس نیت سے اپنے باپ دادا چاچے چاچی مامے کسی کے نام کی قربانی کرنے کے بجائے سرکار کے نام کی قربانی کر دیں، اصال ثواب سرکار کی نیت کا ارادہ کر کے کر دیں، انشاءاللہ سرکار علیہ السلام اس تحفے کو قبول کر کے آپ کے باپ دادا کے جو جس کا مقصد تھا، آپ جس کی قربانی کرنا چاہتے تھے، سرکار علیہ السلام جب اس کے لیے بخشش کی دعا کر دیں گے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، پڑی ناز سے جب دعائے محمد، ارے تیری اور میری دعا اپنے والد والدہ کے حق میں پتہ نہیں اللہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب سرکار دعا کرتے ہیں اجابت کا مقام جہاں پہ جا کے دعا قبول ہوتی ہے وہ مقام نیچے آ کے سرکار کی دعا کو گلے لگا لیتا ہے۔ تو اس واسطے یہ آپ نے سوال کل کیا تھا کہ میں کسی کے نام کی قربانی کر سکتا ہوں کہ نہیں، تو میں نے اس کا تفصیلاً جواب آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اب آخری 2-3 باتیں بس میں